آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت 77 میں سے حروف آ رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں چھوٹی سی نون بنی ہوئی ہے۔ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس نون کو کب ادا کریں، ادا کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ حروف دیکھیں، دال بھی ہے، تا پہ شد بھی ہے۔ کچھ لوگ رد تو پڑھتے ہیں، کچھ لوگ رد تو پڑھتے ہیں، کون سا صحیح ہے؟ ایسے ہی 5-6 حروف آج ہم سورہ کہف کے سیکھنے والے ہیں۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 77۔ قریۃ استطعما۔ اب یہاں پر دیکھیں چھوٹی سی نون کو میں نے ادا کیا۔ کیوں ادا کیا؟ کیونکہ یہ آیت کے درمیان میں آ رہی ہے۔ اگر یہی چھوٹی سی نون آیت کے شروع یا آخر میں آتی تب ہم اس کو ادا نہیں کرتے۔ چھوٹی سی نون کے کیا قاعدے ہیں کہ اگر یہ بیچ میں آ رہی ہے، جیسے یہاں پر ہے قریۃ نستطعما، اب فار ایگزامپل قریۃ پہ یہاں پر آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، اب تب ہم جو ہے نستطعما سے آیت سٹارٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے؟ الف سے سٹارٹ کرتے۔ اب الف خالی ہے تو اس کے رولز ہوتے ہیں کہ الف پہ کون سی حرکت یا نشانی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا سمجھ آیا؟ نون چھوٹی سی جو ہے آیت کے درمیان میں آئے گی تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے، آیت کے درمیان میں نہیں آئے گی تو ہم نے اس کو ہرگز نہیں پڑھنا۔ سمجھ آ گیا اس حروف کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ قریۃ استطعما۔ چلیں جی آیت نمبر 79 میں دیکھیں، فَأَرَدْتُ۔ اب یہاں پر دال ساکن تو ہے، ہم نے سیکھا ہوا ہے نا، جب بھی ساکن حروف آتا ہے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملاتے ہیں، تو فَأَرَدْ تو صحیح ہے، لیکن ہم نے دوسری چیز کیا سیکھی ہے؟ جب بھی کسی حروف پہ شد آتی ہے تو ہم شد پہ کیا کرتے ہیں؟ شد جو ہے پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملائیں گے۔ نشانی کون سی؟ ساکن نہیں بلکہ پیچھے والی حرکت۔ یہاں پر دیکھیں را کے اوپر جو زبر ہے، تا کو ہم نے زبر کے ساتھ ملانا ہے، تب جا کے اس کی شد ادا ہوگی۔ تو اس چیز سے کیا سمجھ آیا؟ فَأَرَدْتُ، تو را کو ہم نے ڈائریکٹ تا شد کے ساتھ ملانا ہے تاکہ شد کا پرپس مقصد ادا ہو جائے۔ دال کو ہم نے یہاں پر ادا نہیں کرنا۔ را تا زبر رت، تا پیش تو رت، فَأَرَدْتُ، صحیح ہے؟ اسی آیت میں آگے دیکھیں، مَلِكٌ يَأْخُذُ۔ اب یہاں پر کافی مسٹیکس ہوتی ہیں۔ مَلِكٌ، کاف دو پیش کو ہم نے یا کے ساتھ ملا کے گننا کرنا ہے۔ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام کا قاعدہ ہے، گننے والا۔ ملک کئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کافی لوگ جو ہے کوئی کا آواز نہیں نکال سکتے تو وہ کئی کر کے پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے کیا ساؤنڈ دینا ہے؟ ملک یأخذ۔ میں جھٹکا کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ یہاں پر الف ساکن ہے، یا الف زبر یا، اوکے؟ مَلِكٌ يَأْخُذُ۔ چلیں جی آگے ہی 82 آیت میں دیکھیں، یہاں پر بھی مسٹیکس ہوتی ہیں۔ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ تا دو زبر کے بعد جو میم ہے یہاں پر ہم نے گننا کرنا ہے، ادغام کا قاعدہ کرنا ہے، گننے والا۔ لیکن آگے ہی نون ساکن کے بعد جو را ہے یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہے لیکن بغیر گننے والا۔ مطلب یہاں پر ہم نے نون کو ادا نہیں کرنا، گننا ہرگز نہیں کرنا۔ گننا اس حروف میں صرف تا دو زبر پہ کرنا ہے، باقی جو را شد ہے، با شد ہے، یہاں پر ہم نے گننا نہیں کرنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ رحمةً من ربک، رحمةً من ربک۔ آگے ہی 91 آیت میں دیکھیں، وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا۔ یہاں پر قلقلہ کی ساؤنڈ فیل کریں۔ وَقَدْ، دال ساکن ہے، قلقلہ ہے۔ أَحَطْنَا، تو
ساکن ہے قلقلہ ہے. خبرا با ساکن ہے قلقلہ ہے. قلقلہ کیا ہوتی ہے؟ قلقلہ میں ہم آواز کو باؤنس بیک یعنی آواز کو ہم لوٹاتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں. خبرا وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. را میں کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ دو زبر جو ہے وقف کے ٹائم ایک زبر ہو کے الف کے ساتھ ادا ہوتی ہے. تو یہاں پر را دو زبر نہیں ہے بلکہ را الف زبر را ہے کیونکہ یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں. چلیں جی آخری حروف دیکھیں سورہ کہف کی آیت نمبر 100 میں. یومئذ للکافرین عرضا. اچھا اب یہاں پر دیکھیں چھوٹی سی نون ہے لیکن یہاں پر نون کیسے ہے؟ آیت کی آخر میں ہے. اب ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے ارزن الذین. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ ہم نے یہاں پر رکنا ہے. رکیں گے تو اس نون کو ہم ادا نہیں کریں گے بلکہ آگے یہ جو خالی الف ہے اس کو ہم حرکت دے کے نشانی دے کے ادا کریں گے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہم اس الف پہ کون سی نشانی لگائیں گے؟ تو یہ میں نے آپ کو 3 سے 4 ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے. کون سی ویڈیوز ہیں؟ حمزۃ الوصل کی ویڈیو ہے، خالی الف کی ویڈیو ہے. لکھیں گے نا آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے خالی الف بائی پارس شیخ تو ویڈیو آ جائیں گی. تو آپ وہ پوری ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھ کے سمجھ کے آئیں کہ الف خالی ہوتا ہے تو ہم کون سی نشانی لگاتے ہیں. ابھی یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ نون کو ادا نہیں کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ یومئذ للکافرین عرضا. سانس لیں گے پھر الذین. الذین سے اسٹارٹ کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر ایسا ہی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نیو تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور پہلے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے جیسے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں نا آپ کے پاس ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ ڈائریکٹ دیکھ پائیں. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.